جان اللہ دیا، جان کو اللہ سے لگا کے رکھنا، دل اللہ دیا، دل اللہ سے لگا کے رکھنا۔ ہماری جان ہمارا دل یہ دو بھی یہ کاروباروں میں، تجارتوں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، بیویوں میں، بچوں میں، رشتہ داروں میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے ہم وقت نکالنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانی کو دیکھنا چاہ رہا ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کیا بولے؟ بیٹے کو قربان کرو، بولے نہیں بولے؟ بولے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کرے؟ وہ تو خواب میں بولے اللہ تعالیٰ، خواب تو سچا نہیں ہوتا، حالانکہ نبی کا خواب سچا ہی ہوتا، لیکن اب بیٹے کو کیسا قربان کرنا بول کے آپ کیا کریں؟ اونٹوں کو قربان کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا بولنا چاہ رہے؟ اللہ کو اونٹا ہونا ہے کیا؟ اللہ کو بیٹا ہونا ہے کیا؟ اللہ کو بیٹا بھی نہیں ہونا، اللہ کو اونٹا بھی نہیں ہونا۔ اللہ نہ اونٹوں کا محتاج ہے، نہ بیٹے کا محتاج ہے۔ پھر اللہ بولے کہ کو ابراہیم السلام کو قربانی دیو بول کے اونٹوں کی قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ دوسری رات پھر وہ خواب بتائے بیٹے کو قربان کرے، تیسری رات وہ خواب بتائے بیٹے کو قربان کرے۔ کیا بتانا چاہ رہے اللہ تعالیٰ؟ وہ جو محبت ہے نا بیٹے کی، اس محبت کو نکالنا ہے دل سے، اس وجہ سے بیٹے کو قربان کر کے بتاؤ بولے۔ 3 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کو جانوراں کی قربانی مطلوب نہیں ہے، اللہ میرے بیٹے کو ہی قربانی ہوتے ہوئے دیکھنا چاہ رہا، لہٰذا گئے اپنے بیٹے کے پاس، اسماعیل علیہ السلام کے پاس گئے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو۔ ذبح کرنے تیار ہو گئے تو وہ جو بیٹے کی محبت ہے دل کے اندر، اس کو قربان کر دیے نا۔ اللہ کو وہ محبت قربان کرانا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرانا نہیں تھا۔ وہ جب محبت قربان ہو گئی، اللہ سے، بیٹے سے بھی بڑا مقام اللہ کا آ گیا دل کے اندر۔ پہلے بھی تھا لیکن ایک انسانی فطرت کے لحاظ سے بیٹے کی محبت تھی دل کے اندر۔ اللہ کیا دیکھنا چاہ رہا؟ بیٹا امپورٹنٹ ہے یا اللہ امپورٹنٹ ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہ رہا، اس وجہ سے قربان کرو بولے اللہ تعالیٰ۔ لیکن جب اللہ کو کر کے بتا دیے کہ اے اللہ میرے دل میں بیٹا امپورٹنٹ نہیں ہے، بیٹے کی اہمیت نہیں ہے، آپ کی اہمیت ہے، جب بتا دیے اللہ دیکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ اے ابراہیم اب قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جو دیکھنا چاہ رہا تھا وہ دیکھ لیا، تو اپنے خواب کو سچا کر کے بتا دیے۔ تو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں دوستو، اللہ تعالیٰ بھی قربانی چاہ رہا۔ کیا قربانی چاہ رہا؟ دل کے اندر جو اللہ کے سوا دوسروں کی محبتیں بھری پڑی ہوئی نا، اس محبت کی قربانی اللہ چاہ رہا۔ اس محبت کو قربان کرنے ہم تیار نہیں ہیں۔ دنیا کی محبت دل کے اندر ہے نہیں ہے؟ سچی بتاؤ۔ کاروبار کی محبت دل کے اندر، دکان کی محبت دل کے اندر۔ اب جمعہ کے واسطے بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کریکٹ ٹائم دیکھ لے کے سیٹ کر لے کے ٹائم کو آتے، کئی کو جلدی چلے گئے تو وہ دکان کیا ہونا، وہ آتے سے 2 کسٹمر کیا ہو جانا۔ اگر اللہ جمعہ کو بھی ظہر کے سر کا بعد میں الگ پڑھ لے سکتے، جماعت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر دوسرے فرض نمازوں کے سر کا رکھتا تو وہ جمعہ کو بھی نہیں آتے تھے لوگ۔ وہ جمعہ کے لیے جماعت ضروری ہے، نہیں تو جمعہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک لگا کے رکھنے سے شریعت کے اندر جمعہ کو دکھتے لوگ۔ وہ ظہر میں کئی کو نہیں دکھتے، ہاں بعد میں پڑھ لے جا لے، نہیں تو قضا کر لے جا، یہ کئی کو آیا دل کے اندر۔ کاروبار ہمارے کو امپورٹنٹ نا، نماز کیا ہے؟ نماز خالی پوچھ کے پھینکنے کی چیز، پڑھے تو پڑھے، نہیں تو نہیں، اللہ معاف کرتا ہے۔ بات دیکھیں، میں نہیں کمایا تو کیسا جینا، دکان نہیں کھولا تو کیسا جینا، یہ ہے ہمارے پاس، یہ نکلنا دل سے۔ نوکری دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ملازمت دل کے اندر ہے، دکان دل کے اندر ہے، مال کی محبت دل کے اندر ہے۔ اگر آپ جمعہ کے لیے آ رہے، اچانک 1 لاکھ روپے کا کسٹمر آپ کی دکان کو آیا تو سچی بتاؤ کیا کرتے دوستوں؟ ہاں نماز گئی تو گئی، لے بات دیکھ لے جائے، 1 لاکھ روپے کا گراہک چل جاتا۔ 1 لاکھ روپے ضرورت نہیں، 1000 روپے بس ہمارا ایمان بیچنے کا واسطہ۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، 1 لاکھ روپے اس کی قیمت، 1000 روپے ہمارے ایمان کو خرید لیتا۔ 1000 روپے اگر کوئی آپ کا کسٹمر، صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ جمعہ نہیں، عام نمازوں کی بات بتا رہا ہوں، جمعہ تو صحابہ کے درمیان عید کا دن تھا۔ جمعہ صحابہ کے لیے کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ ہمارے لیے جمعہ خالی عام نمازوں کے جیسے ایک نماز بن گئی آج۔ صحابہ کرام کے لیے عام نمازوں کا اہتمام کیسا ہوتا تھا؟ دیکھیے، اگر صحابہ کی کسی صحابی کی دکان ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، ادھر مؤذن صاحب اذان دے دیے، آؤ نماز کی طرف، فوراً دکان کو بند کر کے نماز کی طرف آ جاتے تھے۔ ہاں ابھی اذان سنا، ٹائم ہے لو جماعت کو، ویسا نہیں۔ آج کل تبھی جماعت کا ٹائم فکس کر کے رکھیے اپن، اذان سے 1 آدھے گھنٹے کے بعد کی 15 منٹ کے بعد کی ٹائم ہوتی ہے، ہمارے کو معلوم رہتا ابھی 15 منٹ ہے لو ٹائم بول کے۔ صحابہ کے پاس جماعت کا ٹائم فکس نہیں تھا، اذان ہوتے ہی آقا کب نماز پڑھاتے نہیں معلوم، آقا کے مزاج کے اوپر ہے، اذان ہوتے نماز پڑھاتے بھی پڑھا سکتے، تھوڑی دیر رک کے بھی پڑھا سکتے، آدھے گھنٹے کے بعد پڑھاتے کہ گھنٹے کے بعد پڑھاتے کہ 2 گھنٹے کے بعد پڑھاتے کہ آقا کے مزاج کے اوپر ہے، ٹائم فکس نہیں ہے۔ تو بھی صحابہ کیا کرتے تھے؟ اذان ہوتے ہی فوراً چل جاتے تھے، اب وہاں بیٹھ کے گھنٹہ بیٹھنا پڑا تو بھی پرواہ نہیں۔
آخا کب پڑھاتے گی جب اس پڑھنا، مگر گھنٹہ ہے نا ابھی کب پڑھاتے گی، انہوں کھڑے اسٹیپ کو آ کے مل جائیں گے لے پیچھے سے، وہ کسٹمر چل جاتا کیا کہ بلکہ وہ دکان کی طرف نہیں جاتے تھے صحابہ کرام. لوگ اسی وقت کوئی کسٹمر آتا گراہک آتا تو لوگ بولتے تھے ہم آئے خریدنے کے لیے، آپ کو فائدہ ہے، تھوڑا یہ کاروبار کر کے چلے جاؤ، یہ کر کے نماز کو چلے آؤ. تو صحابہ بولتے تھے نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، ادھر اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، ختم، اب کاروبار کی کوئی اہمیت نہیں. ارے نقصان ہوا تو ہوا کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا، نقصان ہوا کوئی بات نہیں، دکان چلے گئی کوئی بات نہیں، لیکن اذان ہو گئی تو فوراً مسجد کو آ جاتے تھے. جمعہ کے بھی وہی آداب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے کیا، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے جب جمعہ کی اذان دے دی جاتی ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، لوٹ کے آ جاؤ اور کاروبار کو چھوڑ کے آؤ. تو جمعہ کو اللہ کیوں بلا رہے، کاروبار کو چھوڑ کے آؤ کیوں بول رہے، کاروبار کی محبت دل میں رہنے سے کاروبار کو چھوڑ کے آؤ بول رہے اللہ تعالیٰ. تو محبت کو قربان کرنا مقصد ہے. اب دل کے اندر جس چیزوں کی محبت بھری پڑی ہوئی ہے یہ چیزیں ہم کو اللہ سے دور کر رہی، اسی لیے نہ جو ہے ہمارے کو اللہ کی اہمیت رہی، نہ دین کی اہمیت رہی، نہ رسول کی اہمیت رہی، نہ کسی اور چیز کی اہمیت رہی. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ایک موقع اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کا دیا، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم استفادہ کرنا اور کوشش کرنا کہ دل سے یہ تمام گندگیاں نکل کے دل خالی ہونا، تاکہ اس خالی دل میں آنے والا آ سکے. دیکھو آپ کے گھر کو، اگر میں آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں، آپ کے گھر کو اگر کوئی مہمان آنے والا ہے، گھر کو کیا کرتے ہیں، ویسے غلیظ رکھتے کہ ادھر کچرا پڑا ہوا ہے، ادھر گندگی ہے، ادھر سے بدبو آ رہی، سو غلیظ ہے پورا، جو بھی مہمان خانہ ہے پورا غلیظ ہے، گیسٹ ہاؤس جو بھی آپ کا ہے. اب مہمان کو بلا رہے، آؤ. مہمان وہاں سے دیکھ رہا میں جا کے کام بیٹھنا، اب وہ غلیظ ہے، وہ کچرا ہے، انہیں کم سے کم جھاڑا بھی نہیں، کم سے کم صفائی نہیں کرا. مہمان آتا کیا گھر کو آپ کے، آتا نہیں آتا. اب یہ مسجد میں آپ جمعہ پڑھنے کے واسطے ہے، مسجد کے جو خادم ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ لوگ آپ کے واسطے بچھا کے کر کے صاف کر کے رکھے تو نہ آئے. اگر ویسے مسجد پوری گندی چھوڑ دے کے، غلیظ چھوڑ کے، بچھائے نہیں، کچھ بھی نہیں، کچرا ہے، کہاں دیکھے تو بھی غلاظت ہے، آتے نماز پڑھنے مسجد کو نہیں آتے. ہم جہاں گندگی ہے وہاں جانا پسند نہیں کرتے. ہمارے دل کے اندر گندگی ہے، اللہ کیسا دل کے اندر آنا پسند کرتا بولو؟ ہمارا دل گندا کیا؟ بے شک گندا. دل کے اندر دنیا ہے، دل گندا ہو گیا. دل کے اندر کاروبار ہے، دل گندا ہو گیا. کاروبار وہاں نہیں ہے، ہمیں سمجھ رہے نیوز فیڈ میں دکان لگائے، سمجھ رہے وہ دکان نیوز فیڈ میں نہیں ہے، دکان دل کے اندر ہے. وہ نیوز فیڈ میں رہتی تو وہیں رہتی تھی، دل کے اندر بسا لیے دکان کو. وہ دکان دکھنے میں وہاں ہے، دل کے اندر ہے، وہاں نہیں ہے. اب وہ دکان جاری نہیں دل کے اندر سے. ایک واقعہ یاد آیا، حضرت فرید الدین عطار بول کے ایک اللہ والے گزرے. فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عطر کا کاروبار کرتے تھے، بڑی زبردست حضرت کی دکان، لاکھوں کا کاروبار. عطر کے آپ جو ہے بڑے مشہور تاجر تھے. انہوں اللہ والا بننے سے پہلے کی بات ہے، ابھی اللہ والا بنے نہیں، ہمارے جیسا انسان، عام انسان تھے. بعد میں انہوں اللہ والے بنے کیسا اس کا واقعہ. انہوں بیٹھے ہوئے عطر کی دکان میں، عطر کو دیکھتے جا رہے، خوش ہوتے جا رہے. ایک ایک قسم کا، ایک ایک کوالٹی کا عطر رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ بڑے بڑے مہنگا رہتا عطر، سستا نہیں رہتا. وہ دیکھتے جا رہے، دل اس سے لگا ہوا ہے، کیونکہ دکاندار کو دل دکان سے لگا ہوا رہتا. کوتمیر بیچنے والے کا دل ہمیشہ کوتمیر میں لگا ہوا رہتا، سمجھ میں آ رہا نا. لوہا بیچنے والے کا دل، انہیں نماز میں کھڑاتے ہوئے ذہن میں لوہا چھڑتے رہتا. بڑے کا کام کرنے والے کا دل ہمیشہ انہیں اللہ کے سامنے آ کے سجدہ کرا بھی تو اس کو وہ لکڑیاں چھڑتے رہتے دماغ میں، اللہ نہیں آتا. کیوں؟ دل وہاں لگا ہوا ہے، دکان میں وہاں لگا ہوا ہے دل. لہٰذا یہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، دل ان کا یہ عطر کے شیشیوں سے لگا ہوا ہے، دیکھ رہے ایک سے ایک کاسٹلی عطر میرے پاس ہے، مہنگا سے مہنگا عطر ہے. اتنے میں ایک اللہ والے گزرے ان کی دکان کے سامنے سے. اللہ ان کو ہدایت دینا چاہ رہا تھا، تو کیسا اللہ انتظام کرے دیتے. ہدایت ان کو دینا ہے، اللہ ان کو اللہ والا بنانا ہے، تو دوسرے اللہ والے کو ان کے پاس بھیجے. اب آئے یہاں پر، آ کے انہوں پورے شیشیوں کو دیکھتے جا رہے ہیں، سب گھور گھور کے دیکھتے جا رہے ہیں. ان کی حالت دیکھے تو وہ شیشی خریدے سر کی نہیں ہے، کپڑے ہیں، میلے ہیں، پھٹے ہیں، پیون لگے ہیں. ایسا کوئی آدمی اتنا کاسٹلی عطر نہیں خرید سکتا. ان کی حالت دیکھے تو انہوں عطر خریدے جیسا نہیں ہے. لیکن انہوں آ کے ایک ایک شیشی کو غور سے دیکھتے جا رہے، پورے شیشیوں کو غور سے دیکھتے جا رہے. حضرت کو غصہ آیا، کس کو؟ دکاندار. کیا حضرت کیا دیکھ رہے، چلو نکلو یہاں سے، کیا دیکھ رہے، خریدنے کی تمہاری اوقات نہیں ہے، نکلو.
تو وہ جو اللہ والے تھے انہوں بولے نہیں حضرت میں کیا دیکھوں بولتا ہوں، جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے کے واسطے آتا نا، جان تمہاری جان یہ شیشیوں میں اٹک کے ہے، تمہاری جان یہ عطر کے شیشیوں میں اٹک کے ہے، انہیں کوسی شیشی سے نکالتا ہوں گا، بلکہ دیکھ رہا ہوں میں کتنا پریشان ہونا ہوں گا میں نکالنا، بولتے یہ شیشی میں سے نکالنا، اس میں سے نکالنا، اس میں وہاں اٹک کے ہے نا جان ہماری، دکان میں ہر طرف اٹک کے ہے، کاروبار میں اٹک کے ہے، بزنس میں اٹک کے ہے، تجارت میں اٹک کے ہے، اور کہاں سے نکالنا ہماری جان کو، وہ دیکھ رہا ہوں میں موت کا فرشتہ کہاں سے نکالتا ہوں گا۔ تو یہ فرید الدین عطار کیا بولے، غصے میں آ کے کیا بولے، میری موت کا بعد میں پہلے تمہاری موت کا دیکھ لو، تم کیسا مرتے گی، تمہاری جان کیسا نکلتی گی، پہلے وہ دیکھ لو، میرا قصہ بعد میں۔ تو وہ حضرت کیا کرے، میری جان کیا میرا دل کہاں بھی لگ کے نہیں ہے نا، جان کہاں بھی لگ کے نہیں ہے، میرا جان میرے پاس ہی ہے، آسانی سے نکل جاتی ہے، دیکھو نکل جاتی، دیکھو بول کے سر لیٹ گئے، وہیں انتقال ہو گیا حضرت کا۔ ان کا اس واقعے کا اثر ان کے اوپر پڑا کہ ایسے بھی اللہ والے رہتے کیا، کہیں پر بھی دل لگا ہوا نہیں ہے، دل لگا ہوا ہے تو فقط دل دینے والے سے لگا ہوا ہے، کسی اور سے لگا ہوا نہیں۔ جان اللہ دیا، جان کو اللہ سے لگا کے رکھنا، دل اللہ دیا، دل اللہ سے لگا کے رکھنا، ہماری جان ہمارا دل یہ دو بھی یہ کاروباروں میں، تجارتوں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، بیویوں میں، بچوں میں، رشتہ داروں میں لگا ہوا ہے، اس واسطے اجتماع رکھ کے آؤ بولے تو وہاں سے نہیں آ رہی جان ہماری، وہ جانے نہیں دے رہی، دکان جانے نہیں دے رہی، کاروبار جانے نہیں دے رہا۔ ہاں اتوار ہفتہ اتوار 2 روز ہے نا، کیسا بھی اتوار چھٹی ہفتے کو بھی ایک آدھا دن دکان دیکھ لے کے آدھا دن چھٹی رکھ کے جائیں گے لے یہاں سے نا، کیا ہے ایسا ہے ہمارے دل کے اندر، کاروبار ہے، نوکری سے چھٹی لینا ہے، ہاں یہ سیٹ چھٹی دیتا نہیں مگر کیسا بھی سنڈے چھٹی نا، سنڈے جائیں گے لے۔ اب وہ چھوڑ کے ایسے والے دیوانے کیا پورے ہم لوگ جو سوچ رہے ہیں چھٹی ملی تو اللہ یاد آتا، چھٹی ملی تو دیکھیں گے، یعنی ٹائم پاس بنا دیے، دین کو ٹائم پاس، میری دکان چلنا ٹائم ٹو ٹائم، بعد میں ملا تو اللہ، میرا کاروبار چلنا ٹائم ٹو ٹائم، ٹائم ملا تو اللہ، میری نوکری چلنا کریکٹ ٹائم ٹو ٹائم، بچا سو ٹائم اللہ کو دیں گے، تو اللہ کو ٹائم پاس بنا لیا، دین کو ٹائم پاس بنا لیا۔ دین کو ٹائم پاس بنانا نہیں ہے، اصل صحابہ کا طریقہ کیا تھا، پورا وقت دین کو دیکھتے تھے، بچا تو کاروبار کرتے تھے۔ یہاں برونچل میں تقریباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے یا نہیں ہے، جو بھی سید ہے وہ حضرت علی کی اولاد، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کو بتا دو، 2-3 دن تک حضرت بھوکے رہتے تھے، بھوک بہت زیادہ ہو گئی، برداشت کے باہر ہو گئی تو کمانے کے لیے جاتے تھے، اور کتنا کماتے معلوم ہے، بھوک مٹنے کے واسطے کتنا خرچہ لگتا اتنا کماتے تھے، باقی واپس آ کے پھر حضور کے قدموں میں بیٹھ جاتے تھے۔ بھوک مٹنے کے واسطے 2 کھجورا ہونا، ہاں بس سے وہ 2 کھجورا کمانا، ہمارے کو کیا 100 روپے کمائے، آج کا ایک دن کا میرا گھر کا خرچہ 100 روپے کما لیے نا، بس سے بول کے نہیں آتا، اور ایک کسٹمر آتا اور 100 روپے آتے ہوں گا بول کے ذرا دیر تک کھلا رکھتے، اور ایک ذرا تھوڑی دیر بیٹھتے ایک آدھا گھنٹہ، 1-2 لوگ آتے کہ اور ایک 400 آتے ہوں گا بول کے دیکھتے رہتے۔ صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، لہٰذا محترم بزرگوں دوستو یہ تربیت کی باتیں ہیں، اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آئیے، دروازہ کھلا ہے اور آپ کا انتظار میں، آپ کی خدمت میں ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف لائیے، یہ کیسا یہ راستہ چلنا ہے اور اللہ تک کیسے پہنچنا ہے پتہ چلتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، آنے جانے والوں کے واسطے سہولتیں عطا فرما، جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں کامیابی عطا فرما، وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔